کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ رسولوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، کائنات میں سب سے اعلیٰ، زور سے بولو سب سے اعلیٰ، اور ان کی امت بھی سب سے اعلیٰ، بے شک بے شک بے شک، ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی اللہ فرماتا کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت تم ہو۔ کون یہ امت ہے؟ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بہتر، سب سے افضل۔ بات سمجھ میں آئی؟ پکا؟ تو پڑھو پہلا پڑھا اور سورہ بقرہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میری بات کو آپ مکمل سمجھا کے آپ کو بھی رہوں گا۔ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، گیئر بدلنا چاہو گے تو مجھے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ٹینشن مت لینا، لیکن رس سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا سب سے بہتر امت تم ہو، دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر عطا کی، انعام کے طور پر میں نے تمہیں دی، اور کہتا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام عالمین میں نے تمہیں فضیلت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں آیتیں تو ٹکرا گئی، ٹکرا گئی کہ نہیں ٹکرا گئی؟ چوتھے پارے کی آیت کہہ رہی ہے کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت تم، اور سورہ بقرہ کی آیت کہہ رہی ہے پہلے پارے کی کہ سب سے زیادہ فضیلت تمام عالمین میں بنی اسرائیل کو دی۔ تو یا اللہ بنی اسرائیل فضیلت والی ہے، امت محمدیہ فضیلت والی؟ بھئی بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جی دماغ لگانا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حضرت مریم پہ جب الزام لگایا قوم نے، کہا مریم تیری شادی نہ ہوئی، بیٹا کہاں سے لے آئی، تیرا تو خاندان ایسا نہ تھا، تو نے یہ کیا دیا؟ تو حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میرے بیٹے سے پوچھو، میرے پر انگلی نہ اٹھائے، یہ میرا بیٹا سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ تو ساری قوم بولی گی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم جو بچہ پالنے میں لیٹا ہے اس سے کیسے بات کرے؟ تو حضرت عیسیٰ پالنے میں بولوں گے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ میری ماں پہ انگلی اٹھانے والا نہ میری ماں خطا کا نہ میں خطا کا، ارے میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دے کے بھیجا گیا، نبی بنا کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، جشن غوث الورا کانفرنس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑی سمجھیں آپ بھائی ذرا توجہ کریں، میں نے کہا بچے سے کیسے بات کر لیں؟ بچہ بول اٹھا کرے میری ماں پہ تہمت لگاتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور سناؤ میں کوئی عام منشیہ نہیں۔ وجعل فعل ماضی ہے جی، وجعلنی نبیا، دنیا میں بعد میں بھیجا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وجعل نبی پہلے بنایا، فعل ماضی ہے بنایا۔ علماء تو کم سے کم داغ دیں یار۔ وجعل یہ اٹھا بیٹھا میں کہہ رہا محمد عربی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ظالم حضرت عیسیٰ نبی بنے میرے نبی کے صدقے میں، حق بات ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ نبی پہلے بنائے گئے، فعل ماضی ہے، دنیا میں بعد میں بھیجے گئے۔ ارے جب عیسیٰ نبی پہلے دنیا میں بعد میں آئے تو یہ تو عیسیٰ نبی نبی ہے۔ ہاں بھائی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا بابا سے پوچھا تھا
کروں عرض ہے مالک کو، ہاں جو ہمارا نبی کیا تمہارا نبی؟ ہاں تو تمام انبیاء نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے پرویا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا خدا تمہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہے ویسے ہی۔ کروں انبیاء سے عرض اے مالک، میں انبیاء سے پوچھوں اے مالک کو کہ جو ہمارا نبی ہے وہ تمہارا نبی بھی ہے؟ تو انبیاء نے کیا جواب دیا؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسم اگر یہ تقریر مجھے لگ رہا ہے دوسری جگہ کر دوں نا مجمع میں آگ لگ جائے۔ اللہ یہ خالی رٹی توتے والی بات نہیں ہو رہی ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں علمی بات دے رہا ہوں۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہمارا نبی۔ ارے نبیوں کا نبی امینہ کا لال ہے، تو عیسیٰ کا نبی پہلے بنایا دنیا میں بعد میں بھیجا، اور تو کہتا ہے محمد عربی 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو بکلول ہے۔ صحیح بات بالکل بولو ہے ہاں بولنا ہے تو حضرت عیسیٰ ماں کے اوپر جو انگلی اٹھا رہے تھے، ہم نے جواب دے دیا، لیکن رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یہ حضرت مریم کے دامن کو گندا کرنا چاہتے تھے، جی داغ لگانا چاہتے تھے، تو پتہ اللہ نے کیا کہا؟ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کر رہے ہیں تو قصہ کہانی نہیں سنا رہے ہیں۔ کہا مریم ٹینشن کی بات نہیں ہے، وَطَهَّرَكِ ہم نے تجھے پاک کیا۔ یہ کیا تجھے ناپاک کریں گے، یہ کیا داغ لگائیں گے، یہ قوم کیا تجھے رسوا کرے گی، وَطَهَّرَكِ ہم نے تجھے پاک کر دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تمام عالمین کی عورتوں پر ہم نے تجھے چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چن لیا۔ اب پوائنٹ کی بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، تمام عالمین کی عورتوں پر چنا، تو یا اللہ حضرت فاطمہ بھی چن، حضرت فاطمہ بھی تو عالم کی عورتوں میں ہے، کیا ان کو بھی تو نے چن لیا؟ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ بھی تو اسی عالم کی عورتوں میں ہے، کیا ان کے اوپر بھی چن لیا؟ بات فائدے کی ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں تمہارے کم نیٹ ورک آ رہے ہیں، تمہیں واقعی سمجھ میں آتا ہے، آ رہی ہے نا؟ ہاں تو اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر نہیں آگے بتا رہا ہوں، اگر آ رہی ہو تو تھوڑا سا میں بدھی حل کر رہا ہوں، بدھی کے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، میں بدھی حل کر رہا ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، بعد میں آگے بڑھ رہے یہ دیکھو، اور یہ بیٹے ڈنڈا الٹا بھی چل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی جو کھائی کھوتا کبھی گر جاتا۔ تقریر سنے آج آپ لے کے جائیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یا اللہ اس عالم کی عورتوں میں تو حضرت خدیجہ بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے، تو کیا حضرت فاطمہ پر بھی چنا؟ جی کیا حضرت خدیجہ پر بھی چنا؟ تو علماء جواب دیں گے، معلوم ہے کیا جواب دیں گے علماء؟ علماء جواب دیں گے نہیں حضرت فاطمہ تو وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جب جنتی عورتوں تو سردارہ حسنین کی ماں ہے تو مریم کو کیوں چنا؟ وہ بھی تمام عالمین کی عورتوں پر جی کیوں؟ تو جواب ملا، میں نے کہا امت محمدیہ سب سے افضل ہے تو فضیلت بنی اسرائیل کو قبولی تمام عالمین کی قوموں پر۔ جواب ملا گلفام اعتبار زمانے کا ہوگا، قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں جتنی بھی قومیں تھیں اس زمانے میں
نے سب سے افضل بنی اسرائیل کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مریم کے زمانے میں جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب عورتوں پر اللہ نے چنا. حضرت مریم کو بعض زمانے کی ہے، فاطمہ کا زمانہ اور ہے، مریم کا زمانہ اور ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ اور ہے، امت محمدیہ کا زمانہ اور ہے. میں نے کہا جب بعض زمانے کی ہے، اگر اعتبار زمانے کا بھی ہے تو گلزار کو پہلے لے کے ابو بکر صدیق کا زمانہ اور ہے، حضرت عمر کا زمانہ اور ہے، حضرت حسین کا زمانہ اور ہے. جب بات اس زمانے کی آئی تو مجھے 1400 کتابیں لکھنے والا احمد رضا کے علاوہ دوسرا نہ ملا. فتح رضویہ میں لکھنے والا احمد رضا کے علاوہ دوسرا نہ ملا. ہدائی کے بخشش لکھنے والا احمد رضا کے علاوہ دوسرا نہ ملا. آج گھنٹے میں الدولۃ المکیہ لکھنے والا کوئی دوسرا نہ ملا. کنز ایمان جیسا ترجمہ دینے والا کوئی دوسرا نہ ملا. کوئی زمانے میں سارے علماء نے جو اعلیٰ حضرت کے علم لیاقت کو دیکھے سب حضرات بریلی میں احمد رضا اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر. اللہ اکبر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فتاوی اعلیٰ حضرت، زمان اعلیٰ حضرت، حیات اعلیٰ حضرت، کرامات اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جواب نہیں ہے مفتی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اللہ اکبر. تو لے آؤ. جس نے 1400 کتابیں لکھی ہوں اسے اعلیٰ حضرت کہیں گے. لاؤ لے کے آؤ دیکھ لیے لے کے آؤ. ہم اسے کہیں گے 214 علوم پر جس کو مہارت تامہ حاصل ہو اسے کہیں گے. ہماری رنجنا میں بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. لاؤ کنز ایمان جیسا ترجمہ لکھنے والا کوئی آدمی اٹھے اور فتح رضویہ تو وہ کتاب ہے. اچھا مفتی چاہے اعلیٰ حضرت کو برا کہے لیکن جب فتوے کی بات آتی ہے تو مطالعہ فتح رضویہ کا کرتا ہے. ان کی لائبریری میں ملتی ہے. مطالعہ فتح رضویہ کا کرتا ہے. لاؤ ادھر اٹھن لگی اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر نہ ہلے گا. ایک شعر خود ہل جائے گا. خود اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کا ترجمہ نہیں کر سکتا. تشبیہ نہیں کرتا. نہیں کر سکتا. اس کا ترجمہ تشریح تو بات کی بات ہے. اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا کہ مفہوم بتا دیتا ہے. نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ بس میں اتنی بات آپ کو بتا رہا تھا. تقریر آگے سمجھ میں آ گئی. ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اس زمانے میں اس دور میں ان جیسا کوئی نہیں. صحیح بات. جیسے مریم کے زمانے میں مریم جیسا کوئی نہیں تھا. قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا. تو اس زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. بات ہے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اور اللہ نے میرے بھائی اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کی ہے. انہوں نے کوئی اپنے آبا اجداد کی تعریف نہیں کی ہے. خدا کی قسم اگر انہوں نے تعریف کری تو مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. تعریف کی نہیں. اللہ کی قسم نبی کا عشق ہمیں سکھایا. ہماری رگوں میں نبی کا عشق بھرا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے. اعلیٰ حضرت اللہ اللہ. بات بتاتا ہوں میرے بھائی. اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم جب قلم چلایا ہے نبی کی ناموس کی تحریک کے لیے قلم چلایا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو نبی کی تعریف کا دریا بہا ہے. خود کا حال تو یہ ہے. اعلیٰ حضرت کو رامپور کے نواب نے دعوت دے دی اور دعوت پہ بلایا. رامپور اعلیٰ حضرت بریلی سے رامپور تشریف لے گئے. اس نے چاندی کی کرسی بنوائی نواب صاحب اور کہا احمد رضا تیرے لیے چاندی کی کرسی پہ بیٹھو. اعلیٰ حضرت نے اپنے چاندی کی کرسی کو ٹھوکر مار کے زمین پہ بیٹھ گئے. کہا احمد رضا میں نے تو آپ کے لیے چاندی کی کرسی بنائی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے چاندی اور سونے کا استعمال جائز نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ جو مرد چاندی کی اور سونے کی چینیں پہن کے گھوم رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ. چاندی اور سونے کی چینیں پہن کے گھوم رہے ہیں.
چاندی کے کڑے چاندی کی انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں چاندی کی بہت تھے تو کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں، اور پتہ نہیں گھوم کیوں نہیں، دکھانا چاہتے ہیں مالداروں تم سے زیادہ دولت کنجروں پہ تم سے زیادہ دولت ان پہ جو تالی بجا بجا کے بسوں میں ریلوے اسٹیشن پہ مانگتے ہیں، یہ چین دکھا کے ہمیں دولت دکھا رہا، یہ چاندی کے کڑے دکھا کے ہمیں دولت دکھا رہا، یہ چاندی کی اور سونے کی انگوٹھی پہن کے ہمیں دولت دکھا رہا۔ ارے تیرے پاس کیا دولت ہے؟ اس سے زیادہ دولت تو تالی بجا بجا کے بسوں میں مانگتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کیا دولت ہے تیرے پاس؟ ابھی کل ایک امام کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگا حضرت ایک مخنث ہے، مخنث جانتے ہیں حضرت، مجھے حج کرانا چاہتا ہے کہ اس کے پیسے سے حج جائیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، اگر اس کا وہ والا کام ہے جس طریقے سے وہ ناچ گا کے مانگتے ہیں اس طریقے سے اگر اس کام سے وہ پیسہ کمایا ہے تو اس کے پیسے سے آپ حج نہیں کر سکتے، ہاں اگر کوئی تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا یار ایک مخنث مانگنے والے کا دل کتنا ہوگا، امام کو حج کرنا تیار ہے، یہاں تو امام کا خون پینا تیار ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ نہیں؟ یہ کون امام کا خون پینے تیار ہے؟ اور ایک مخنث کو یار اللہ نے کتنا دل دے دیا کہ امام کا حج کرانے تیار ہے۔ میرے بھائی ہنسنے کی نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے یار۔ اگر تم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 100 روپے کا مسافہ امام کا کر دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ سینکڑوں لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے، اگر 50 لوگ نے بھی 100 روپے کا مسافہ کر دیا تو امام کا مہینہ 20,000 تک پہنچے گا۔ لیکن آپ نہیں کرو گے، امام پہ نہیں چلا جائے گا، امام مالدار ہو گیا تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہ تو غریب ہی ہے تو صحیح، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام تو غریب، اگر قرآن سنانے میں سے نذرانہ مل جائے تو کہتا ہے امام کتنے مار دیے۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیں آپ اس کے کرتے پاجامے پہ بھی نظر ہے، اگر یہ نکاح کرا دیا تو کہتے امام صاحب آج تو لگ گئی، دل تکلیف ہوتی ہے کی بات ہے یار۔ اس نے کئی مہینوں میں اگر نکاح پڑھا دیا تو نہ 1000 2000، صحیح بتا رہا ہوں، ابھی نکاح کے نذرانے پہ بھی مقتدیوں کی نظر ہے، اس پہ بھی نظر ہے، اس میں حصہ کر لیں اسے بھی چھین لیں، اور بہت سی جگہ حصہ ہو رہا ہے کہ وکیلوں کا بھی تو ہے اس میں۔ تو کورٹ کا وکیل ہے، کچہری کا وکیل ہے، نکاح کا وکیل ہے، کورٹ کچہری کے وکیلوں کو فیس دی جاتی ہے۔ بھائی امام کو قاضی سمجھ کے اس نے نذرانہ دے دیا، میں تیرا امام ہے، حساب لگا لے اس مہینے میں 5 نکاح ہوئے، منا دے امام کو۔ میرے بھائی تیرا امام ہے، اس کے بچے خوشحال رہیں گے، اس کے بچے اچھے رہیں گے، امام خوشحال رہے گا تو قوم خوشحال رہے گی۔ سرکار غوث اعظم اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا۔ اللہ اکبر، اور یہ امام نہیں بلکہ اماموں کے امام ہے، سبحان اللہ، یہ امام نمازیوں کے نہیں بلکہ ولیوں کے امام ہے، سبحان اللہ، یہ قطب و ابدال کے امام ہے۔ اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، اتنا قیمتی کہ اس وقت کا بادشاہ نہیں پہنتا۔ وہ جلسے میں آنے والے علماء کی قدر کرو، اپنے اماموں کی قدر کرو۔ وہ جلسے میں آنے والے اگر سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو سرکار غوث پاک کے مشن سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ اگر سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو یہ علماء سرکار غوث پاک کے مشن سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ غوث پاک کا راستہ یہی بتائیں گے، غوث پاک کا راستہ یہی دکھائیں گے، غوث پاک کے راستے پہ یہی چلائیں گے۔ سرکار غوث پاک کے جلسے میں آنے والوں تیرا غوث وہ ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، نہ تم غوث کی 11ویں کرو۔ میرے رامپور میں کتنے لوگ رکشہ چلاتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کرتے، کہتے حضرت پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ 11ویں کے موقع پہ کہاں سے ہمیں عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں سے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کی کمالات، یہ ہے ان کا کرم۔ وہ تو جب دیتے ہیں تو جھولی بھرتے، خالی چھوڑتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو، سبحان اللہ۔
جب دیتے ہیں تو جھولی مکمل بھرتے ہیں خالی چھوڑتے ہی نہیں اب ذرا سنیں میری طرف اب ذرا سنیں میری ماں نے ابو دھیگا کوئی نہیں چیزا اٹھنا تھا اٹھ گیا اب تقریر مکمل شروع لوگوں جب دیتے ہیں عطا کرتے ہیں میرے غوث تو ایسا عطا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ خالی چھوڑتے نہیں اگر وقت کا بادشاہ بھی ہو تو ہم نے غوث کی چوکھٹ کو سر جھکاتے دیکھا ہے غوث اعظم کا بچپنا وہ مسینے والے کا تیل پیٹ بچے کھیلتے ہیں میدان میں غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں سبحان اللہ میرا غوث کھیلے بھی تو خدا سلیمان نمانے والے ہیں اگر کھیلے جیسی شان ویسے ہی کھیل میرے نبی بھی کھیلتے تھے پتا کیسے کھیلتے تھے نبی حلیمہ کے پالنے میں لیٹ کے انگلی گھماتے چاند کو نچاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھلونا بنا لیا تھا میرے نبی نے چاند کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ رام پوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکمل طریقے سے تقریر شروع ہے سرکار غوث پاک کا بچپنا ہے میدان میں بچوں کو لے کے کھیلنے جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو بغداد میں ایک خاتون ہے جس کا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بچہ تھا لوگوں ذرا غور کرو شوہر کا سایہ اٹھ گیا تھا شوہر انتقال کر گیا تھا چھوٹا سا بچہ گود میں تھا اتفاق سے طبیعت خراب ہوئی اور بچے نے طبیعت خراب کے عالم میں ہچکی سی ماں کی کوکھ میں تب توڑ دیا بچے کا انتقال ہوا عورت کی چیخیں نکلی یا اللہ میرے شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا